الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आकाए कायनात
سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں، محققین اسلام ہوں۔ اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، سورہ فتح کی آیت آپ نے سماعت فرمائی، اور اسی کے تناظر میں ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں گے کہ حضرات سامعین مکرم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و تکریم اور ان کے عزت و احترام کوئی عام اور غیر ذمہ دارانہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے بے اعتنائی برتی جائے اور اسے معمولی سمجھا جائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے، وہ جماعت اور گروہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ علیہ السلام کی احادیث ہمیں امت محمدیہ کو یہ اصول، یہ قانون، یہ دستور، یہ ضابطہ دیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کائنات کی، انسانیت کی، انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت اگر کوئی ہے انسانیت میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین، بہترین، پاک باز نفوس قدسیہ اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اور گروہ ہے۔ حضرات، اس لیے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے اسلام دین حنیف، دین سلیم، دین فطرت، دین حنیف، دین اسلام کے اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکریم کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توقیر کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کیا جائے۔ حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے
صرف قرآن مجید فرقان حمید میں ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید سے پہلی کتب تورات و انجیل میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بننے والے ان جانثار صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں تو کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن سے بھی پہلے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا تذکرہ کیا کہ آپ نے سورہ فتح کی آخری آیت سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف ہی بیان فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا ہی بیان ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کے اسم خاص سے مخاطب کیا ہے، خاص نام سے جو آپ علیہ السلام کا ذاتی اسم گرامی ہے، ذاتی نام مبارک ہے، اس نام سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں محض چند ایک مقامات پہ، جو غالباً صرف 4 مقامات ایسے ہیں جن پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا۔ انہی خاص مقامات میں سے ایک مقام قرآن مجید کا یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذاتی اسم مبارک سے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان کا ساتھ نبھانے والے ہیں، وہ لوگ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ لوگ جو ان کے جان نثار ہیں، وہ لوگ جو ان پہ اپنی جانیں نثار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو ان سے وفا کرنے والے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے، ان کی صفتیں بیان فرمائی جا رہی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد الرسول اللہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے، سخت جان ہے، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے۔ رحماء بینہم، جتنے ہی کافروں کے بارے میں سخت ہیں اتنے ہی رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل ہے، انتہائی نرم دل ہے۔ رحماء بینہم، ان کے اوصاف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوصاف کیا ہے؟
تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دنیا کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ کے اوصاف یہ ہے والذین معہ اشد الذین معہ کے ان لوگوں کے جو محمد الرسول اللہ سے وفا کرنے والے ہیں, جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, جو محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں, جو محمد الرسول اللہ سے عقیدہ رکھنے والے ہیں. تراہم رکعن سجدا یبتغون تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کائنات کو مخاطب فرماتے ہیں, اللہ کائنات کو بتلا رہے ہیں, اہل کائنات کو بتلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے اوصاف یہ ہے اشداء علی الکفار, کافروں پہ انتہائی سخت ہے, رحماء بینہم آپس میں انتہائی نرم دل ہے. اور ان کا طرز زندگی کیا ہے, طرز حیات کیا ہے, ان کا انداز زندگی کیا ہے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو دیکھیں گے رکعن سجدا, جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں دیکھیں گے, سجود کی حالت میں دیکھیں گے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رکوع و سجود میں کیا کر رہے ہوں گے, رکوع و سجود میں کیا انداز ہوگا, رکوع و سجود کا کیا عالم ہوگا. رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ رکوع اور سجود میں اللہ کا فضل, اللہ کی رضامندی کی تلاش میں مگن ہوں گے, اللہ کا فضل رکوع کی حالت میں مانگ رہے ہوں گے, اللہ کی رضامندی سجود کی حالت میں مانگ رہے ہوں گے. یہی ان کا انداز ہے, یہی ان کا انداز ہے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رکوع سجود کا عالم یہ ہے, رکوع سجود کی کثرت یہ ہے, رکوع سجود کا معمول یہ ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ ان کے چہروں پہ, ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان دیکھتے ہوں گے, سجدے کے نشان ان کے چہروں پہ ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, اور ان کی یہ مثال صرف قرآن میں ہی نہیں ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل, بلکہ ان کے یہی اوصاف, ان کی یہی عظمت, ان کے یہی اعمال, ان کا یہی کردار, ان کا یہی معمول, ان کا یہی انداز. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل, تورات میں بھی مذکور ہے, انجیل میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی انداز محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ آخر میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا ایمان والوں سے, اللہ کا ان ایمان والوں سے وعدہ ہے. وعملوا الصالحات, اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے منہم مغفرۃ, انہی کے لیے مغفرت ہے, انہی کے لیے بخشش ہے. واجرا عظیما, اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے عظیم ترین اجر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. حضرات, یہ مقام, یہ عظمت, یہ شان, یہ فضیلت آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی, آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے یاروں کی, آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے وفا شعاروں کی, کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو, ان کے مقام کو, ان کی شان کو اور ان کے انداز زندگی کو ذکر فرمایا ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں تو وجہ ہوگی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کا انتخاب خود فرمایا ہے, اور انبیاء کے اس انتخاب کو
جو شخص جھٹلاتا ہے اللہ کے اس انتخاب انبیاء کی جماعت کا، جو انکار کرتا ہے، ذوالجلال والاکرام اسے مومن نہیں تسلیم کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے مسلمان نہیں مانتے، بلکہ اسے اللہ نے کافر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا انتخاب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کی طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھانے والوں کا انتخاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنے والا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے اس انتخاب انبیاء کی جماعت کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے انتخاب انبیاء کے گروہ کو جھٹلاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، وہ غیر مسلم ہوتا ہے، اللہ اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے اس انتخاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ کو جو جھٹلائے گا، جو ان کا انکار کرے گا، جو ان کا استہزاء کرے گا، جو ان کی توہین کرے گا، جو ان کا مذاق اڑائے گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگو تم میرے صحابہ کا، تم میرے ساتھیوں کا احترام کیا کرو، میرے ساتھیوں کی عزت و تکریم کیا کرو، عزت و توقیر کیا کرو، فانہم خیارکم، کیونکہ وہ تم سے بہترین ہے۔ تم جتنے بھی پاک باز کیوں نہ ہو، تم جتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، تم جتنے ہی للہیت سے معمور کیوں نہ ہو، تم جتنے ہی خشوع و خضوع کے عالم میں اللہ کی بندگی کرنے والے کیوں نہ ہو، فإنہم خیارکم، پھر بھی میرے صحابہ کا مقام تم سے بلند ہے، میرے صحابہ کی عظمت تم سے بلند ہے، میرے صحابہ کی شان تم سے بلند ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُمْ۔ حضرات، زیادہ وضاحت اور تمہید کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور سورہ انفال کی ایک دو آیات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں پہ سورہ فتح میں ارشاد فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہتے ہوئے، اور جہاں پہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جہاں پہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، امت محمدیہ کو منتہا مخاطب فرمایا، مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مخاطب فرمایا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں آنے والے انسانوں کو مخاطب فرمایا اگر ایمان چاہتے ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو، اگر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر اسلام کے پیروکار بننا چاہتے ہو، اگر امن اور سلامتی چاہتے ہو، اگر فلاح و فوز چاہتے ہو، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، اگر جنت اور اللہ کی مہمان نوازی چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ ہاں، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ کس طرح ایمان لانا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے تھے، اسی طرح دوسرے انسانوں کو، اسی طرح عام انسانوں کو
بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لانا ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی وہ کامران ہو سکتے ہیں، تبھی وہ فلاح پا سکتے ہیں، تبھی وہ نجات پا سکتے ہیں، تبھی ان کے لیے جنت کا حصول ممکن ہوگا، تبھی ان کے لیے اللہ کی مہمان نوازی ان کا مقدر ہوگا۔ اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لے کے آؤ گے، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں اپناؤ گے، اگر صحابہ کے انداز کو نہیں تم اپناؤ گے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی کامران نہیں ہو سکو گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام کو مخاطب ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے لوگ مخالف تھے، آقا کائنات علیہ السلام کو لوگ نقصان پہنچانے کے درپے تھے، آقا کائنات علیہ السلام کو نعوذ باللہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دینے پہ کا پروگرام بھی بناتے رہے، آقا کائنات علیہ السلام کے رستے بھی روکتے رہے، آقا کائنات علیہ السلام کے رستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے، ہر قسم کے ستم و ظلم کرتے رہے، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کی استقامت، استقلال، ہمت اور جرت میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ان یریدوا ان یخدعوک، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے، آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر یاد رکھیے، یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ کافی ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ والذی، اللہ وہی ذات ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی، جس نے آپ کی نصرت فرمائی اپنی طرف سے، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ سے، مومنین کی رفاقت سے، مومنین کی جماعت سے، مومنین کے گروہ سے۔ اور مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اگر دنیا، اگر مخالفین، اگر دشمن، اگر دین کا انکار کرنے والے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہیں تو ایمان یہ رکھیے، حوصلہ یہ رکھیے، تسلی یہ رکھیے، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اکیلا اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کی مدد فرمائی ہے، اپنی طرف سے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ کو مومنین کی جماعت کے ذریعے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے، آپ کو عظمت بخشی ہے، آپ کی مدد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کے ذریعے صرف آپ کی مدد ہی نہیں فرمائی بلکہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہ الفت و محبت اللہ ذوالجلال والاکرام کا خاصہ ہے، یہ باہمی پیار و محبت اللہ کے سوا کوئی بھی ان کے دلوں میں نہیں پیدا فرما سکتا تھا۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے ارشاد فرمائی، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ علیہ السلام دنیا کائنات کے تمام تر خزانے بھی خرچ کر دیتے
لیکن ان لوگوں کے درمیان ان لوگوں میں باہمی محبت و الفت پیدا کرنے کی چاہتے تمام دنیا کے خزانے خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ ان میں الفت و محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کا کرم ہے، یہ خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت ہے، یہ خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان میں باہمی الفت و محبت کا رشتہ پیدا فرما دیا ہے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ یہ تو محبت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ حضرات آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو تو پلٹ کے دیکھیے، آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو تو دیکھ کے دیکھیے، حضرات وہ کون سے لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے کیسے لوگ تھے، کیسے ان کے معمول تھے؟ حضرات وہ لوگ جو دشمنی میں پوری کائنات میں مشہور تھے، جن کی دشمنیاں، جن کی عداوتیں، جن کی لڑائیاں، جن کی جنگیں سالوں نہیں صدیوں تک چلتی رہتی تھی، ایک دوسرے چھوٹی سی معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے پہ ڈاکے ڈال دیتے تھے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ایمان کی دولت سے ہی مالا مال نہیں فرمایا، بلکہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، جن کی سالوں پرانی صدیوں پرانی دشمنیاں تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت سے، اپنے کمالات سے ان کے درمیان باہمی پیار اور محبت پیدا فرما دیا۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے لیے ڈاکو تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہی لوگ آپس میں پیار اور محبت کرنے والے بن گئے، وہی لوگ ایک دوسرے کے جانثار بننے والے بن گئے، وہی لوگ ایک دوسرے پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے۔ حضرات یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائی، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، اگر آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ ان کے دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے کائنات کے تمام تر خزانے بھی خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے تھے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں آپس باہمی محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرمائی ہے۔ حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا مقام، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، نسل در نسل دشمن تھے، وہی ایک دوسرے کے جانثار بھی بن گئے، وہی ایک دوسرے کے محافظ بھی بن گئے، وہی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی بن گئے، وہی ایک دوسرے سے عقیدت رکھنے والے ہی بھی بن گئے۔ حضرات انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان، آیت الایمان حب الانصار و روایت النفاق بغض الانصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد فرمایا، آیت الایمان، ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے، حب الانصار، کہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی جائے، و روایت النفاق، اور نفاق کی علامت، نفاق، بغض، عداوت، دشمنی کی علامت یہ ہے کہ بغض الانصار، انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھا جائے۔ اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، من احب الانصار، من احب الانصار فبحبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم۔ فرمایا جس شخص نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی، گویا اس نے میری محبت میں ان سے محبت کی ہے، اور جس نے انصار سے بغض رکھا، صحابہ کرام سے جس نے عداوت رکھی، صحابہ کرام سے جس نے دشمنی رکھی، گویا اس نے ان سے دشمنی نہیں رکھی بلکہ مجھ سے دشمنی رکھی۔ اس لیے کوئی یہ بات ذہن میں رہے، یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ کو برا بلا کہتا ہے،
शब व सतम करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उनकी तौहीन करता है, वो ये ना समझे कि उसने अल्लाह के प्यारे पैगंबर की तौहीन नहीं की, वो ये ना समझे कि उसने सिर्फ सहाबा की गुस्ताखी की है, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी नहीं की, बल्कि हजरात जिसने सहाबा की इज्जत की है उसने अल्लाह के रसूल की इज्जत की है, जिसने सहाबा की गुस्ताखी की है उसने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की है। ये दुनिया एक कायनात का एक आम और सीधा सादा सा मसला है, एक आम और सीधा सादा सा दस्तूर है कि उस्ताद अपने शागिर्दों से ही पहचाना जाया करता है। उस्ताद की मिसाल, उस्ताद की निशानी, उस्ताद की अजमत उसके शागिर्दों के बलबूते पे होती है। उस्ताद अपने शागिर्दों की बदौलत ही मुआशरे में ऊंचे मुकाम पे होता है, और इसी तरह दरख्त अपने फल की बदौलत ही पहचाना जाता है, और भी आइन ही वालिदैन अपनी औलाद से ही पहचाने जाते हैं। वालिदैन की सलाहियतों का इतराफ उनकी औलाद की तरबियत से ही किया जाता है। वालिदैन का किरदार, वालिदैन की अजमत को तस्लीम तभी किया जाता है जब उनकी औलाद फर्माबरदार हो, जब उनकी औलाद मुआशरे के मुफीद अफराद पे मुश्तमिल एक जमात और ग्रोह बन के मुआशरे के लिए बेहतरीन काज के साथ आगे चलते रहे, अमन और सलामती का पैगाम मुआशरे में फैलाते रहे। वालिदैन की अज़मत का इतराफ़ तभी किया जाता है। इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से फैज़ याब होने वाले थे। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तनम्मुस तय करने वाले थे। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन को सीख के उसके मुताबिक अमल करने वाले थे, और अपना ऐसा उसवा कायनात में छोड़ा। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पे, आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पे इस अंदाज में अमल करके दिखलाया कि जुल जलाले वल इकराम को भी कहना पड़ा, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। इंसानियत को मुखातिब फरमाया, आक़ाए कायनात के बाद आने वाली इंसानियत को मुखातिब फरमाया, अगर तुम हदायत चाहते हो, अगर फलाह फौज चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, फिर तुम्हें उसी तरह ईमान लाना होगा जिस तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ईमान लेके आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाक़या मशहूर है कि वो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तो ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझे तो ईमान की नेमत अता फरमा दी है, लेकिन मेरी वालिदा हयात है। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मेरी वालिदा को भी ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, मेरी वालिदा को भी ईमान की नेमत अता फरमाए। इसलिए आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मेरी वालिदा माजिदा को ईमान की नेमत से माला माल फरमाए। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, दस्ते दुआ उठाए। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ज़ुल जलाल वल इकराम इस बंदे यानी अबू हुरैरा की वालिदा को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा इस्लाम ले आती है, इस्लाम में दाखिल हो जाती है, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को कबूल कर लेती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे खुशी से मारे रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं। आके आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मेरी वालिदा को ईमान की नेमत से माला माल फरमा दिया है। इसके बाद आक़ाए कायनात
کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے بارے میں مزید دعا فرمائی. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا فرمائی, ذوالجلال والاکرام تمام مسلمانوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو پیدا فرما دے, اور ان کے دلوں میں تمام کے تمام مسلمانوں کی محبت کو پیدا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے میرا ذکر سنا ہو یا جس نے مجھے دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ کے میرا ذکر سن کے مسکرانا دیتا ہو, اسے مجھ سے محبت نہ ہو جاتی ہو. اسی طرح مجھے بھی تمام کے تمام مسلمانوں سے محبت ہو گئی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ جماعت, وہ گروہ, اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے لیے پوری انسانیت میں سے چن لیا تھا, منتخب کر لیا تھا, اور ان کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص کر کیا تھا, اور عالم ارواح میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منتخب فرما لیا تھا. حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس طرح عالم ارواح میں انبیاء کا انتخاب کر لیا تھا کہ اس شخصیت کو, اس انسان کو, اس انسان کو نبوت عطا کرنی ہے, اس کے سر پہ تاج نبوت کو سجانا ہے, اس کو یہ مقام دینا ہے, اس کو یہ عظمت دینی ہے, اس کو یہ رفعت دینی ہے, اس کو یہ بلندی دینی ہے. بعینہ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا انتخاب بھی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گروہ کا انتخاب بھی اسی وقت کر لیا تھا. اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ذکر, ان کا ذکر, ان کی مثالیں, ان کے طرز زندگی, ان کے انداز زندگی کو صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی ذکر فرمایا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, کی جماعت کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا. ایک مشہور واقعہ سنتے جائیے کہ ایک اعرابی رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذرا بتلائیے قیامت کب آئے گی, قیامت کب واقع ہوگی, قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے, قیامت کا پوچھتے ہو, قیامت جب بھی آئے, لیکن تم یہ بتلاؤ قیامت کا تو پوچھتے ہو, بتلاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اس شخص نے کہا, اس اعرابی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خاص تیاری میں نے قیامت کی نہیں کی, ہاں یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سماعت فرمائی, یہ بات سنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت, قیامت جب بھی آئے, قیامت جب بھی آئے اس کو چھوڑو. انت مع من احببت, قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا. قیامت کے روز جب بھی آئے اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا اصول ہے, اللہ کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کی قدرت ہے. قیامت جب بھی آئے, لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بتلا دیا قیامت میں عالم یہ ہوگا, قیامت میں ساتھ اس کا نصیب ہوگا جس سے تم دنیا میں محبت کرتے رہے, قیامت میں رفاقت اس کی نصیب ہوگی جس سے تم دنیا میں عقیدہ رکھتے رہے. حضرات آج ہم اگر دنیا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھیں گے, ان سے عقیدہ رکھیں گے, ان کی عزت کریں گے,
ان کا احترام کریں گے، یقیناً اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے روز ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائے گا، اور انہی کی رفاقت بلا شبہ بہترین رفاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ڈائریکٹ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے محبت کرنے کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرنے کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان جانثاروں سے بھی محبت کی جائے، ان کے اسوہ سے، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے روز تجھے اسی کا ساتھ نصیب ہوگا جس سے تم دنیا سے محبت کرتے رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَبَّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّهِمْ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ اعمالہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کی اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے کبھی خوشی نہ ہوئی تھی، اور ہم نے یہ سمجھتے ہیں قیامت کے روز اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، فبحبہم، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال رسول اللہ کے اعمال کے برابر نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ابوبکر صدیق کے برابر نہیں ہے، اگرچہ ہمارے اعمال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اپنی اسی محبت کی بدولت، اسی عقیدت کی بدولت ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے روز ہمیں ان پاک باز ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری بات، جنگ ذات السلاسل میں جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا، سپہ سالار بنایا، تو وہ انتہائی خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ابھی وہ دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، نیا اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس میں شامل تھے، گویا ان کی سپہ سالاری کا شرف بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس انتخاب پہ، اور پھر کہتے ہیں اتنا مقام، اتنی عظمت اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے دے دی کہ امیر لشکر بنا دیا ہے، کیوں نہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک اور سوال کر لیا جائے۔ آقا کائنات علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ نے آج مجھ سے خوش ہوتے ہوئے، میری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ذہین و فطین تھے، انتہائی جری اور بہادر تھے، نڈر اور بے باک تھے، اسی بدولت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کا امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، بتلائیے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ساری دنیا آپ سے محبت تو کرتی ہے، ہم آپ کے جانثار تو ہیں، لیکن آپ بتلائیے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال عائشہ، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر پوچھتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام،
ان کے بعد اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ قال ابوہا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے پورے گھرانے سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی، اور اسی طرح محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں سے، ان کے گھرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے بیت اللہ میں دوران طواف حالت احرام میں یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنا کیا سنت ہے؟ حب ابا بکر و عمر سنت، کیا حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا لا، نہیں بل فریضہ، بلکہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور جب تک آپ ابو بکر و عمر سے محبت نہیں کریں گے آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا، آپ صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکو گے۔ جب آپ صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہے پھر پل صراط کو کیسے عبور کر سکو گے، پھر آخرت میں کیسے نجات پا سکو گے؟ حضرات اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام وہ ہے کہ ان کو یہ مقام، ان کو یہ عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے اس انتخاب کو، اللہ کے اس عطا کو جو جٹلائے گا، جو انکار کرے گا، حضرات اس کے بارے میں فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ میں کسی قسم کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات جاتے جاتے پھر ذہن نشین رکھیے گا کہ جس طرح کوئی شخص اللہ کے انتخاب انبیاء کو جٹلاتا ہے، اللہ اس کو مومن نہیں سمجھتے، اللہ اس کو کافی سمجھتے ہیں، اللہ مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا انتخاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کے ساتھ کے لیے، صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا، اور اسی انتخاب کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرمائی، قرآن سے پہلی کتابیں تورات و انجیل میں بھی نازل فرمائی۔ اور جو اللہ کے اس انتخاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتا ہے، ان پہ شب و ستم کرتا ہے، ان کے ایمان پہ سوالیہ نشان لگاتا ہے، ان کو گالم گلوچ کرتا ہے، اس کے ایمان کے بارے میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے بھی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت، اور ہر اس ہستی کی محبت نصیب فرمائے جس ہستی سے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، اور ہمیں انہی کے نقش قدم کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔